بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ حجرات بہت سارے آداب پر، اخلاقیات پر مبنی ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مومن کے جو اخلاق ہونے چاہیے، ان کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح مومنوں کے ساتھ مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کا بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے گا وہ بھی۔ الغرض آداب معاشرت پر بہت ہی خوبصورت یہ صورت اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائی ہے۔ چونکہ سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز اسی چیز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب جب ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان کو چوکنا ہو جانا چاہیے، اسے اپنے کانوں کو کھول کر، اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے، مخاطب کیا ہے اہل ایمان کو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان والو۔ اس کا مطلب ہے بڑا ہی اہم کوئی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، یا کسی کام سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روکنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جو ابھی ہم نے پیچھے سورہ الفتح میں سنی اور پڑھی، کہ جب صلح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھوا رہے تھے، تو بہت سارے مسلمان اس حوالے سے پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جن شرائط پر ہم نے صلح کی ہے ان شرائط پر ہمیں صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے انہیں یہ ادب سکھایا کہ دیکھو تمہارا جو رسول ہے اس سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جتنا آپ نے فیصلہ فرما دیا، جو آپ نے کر دیا، جس کا آپ نے حکم جاری کر دیا، اس کو دل و جان سے مان لینا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے یا عورت کے لیے یہ اختیار ہے ہی نہیں، اختیار ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے تو وہ اپنے طور پہ جناب اس فیصلے کو رد کر دیں یا اس فیصلے کو مان لیں۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، پھر دل مانے یا نہ مانے، حالات جیسے بھی ہوں، ہر صورت میں وہ فیصلہ ماننا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے، کہ بات دل جو ہے وہ مانے یا نہ مانے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ یہی تھی، علی السمع والطاعہ، کہ ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے، حالات جیسے بھی ہوں، چستی ہو یا سستی ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر دو صورت میں ہم آپ کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے۔ یہاں پہ بھی وہی حکم ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو اللہ نے حکم دے دیا ہے بس وہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب کوئی کہے جی یہ عصر کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت کیوں ہے، میں چلو اضافی کر لیتا ہوں، 5 پڑھ لیتا ہوں، تو میرے محترم بھائیوں وہ ایسا شخص ایسا کر کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی تباہی اور ہلاکت کا سامان تیار کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جتنا آپ نے حکم وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جو۔ یہ اس آیت کا تقاضا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ میرے محترم بھائیوں سارا ادب اس آیت کے اندر آ گیا۔ ایمان والے اگر اس آیت پر چلیں، معاشرے اس آیت پر چلیں اور ملک اس آیت پر چلنا شروع ہو جائے، یہ سب کے لیے ہے میرے محترم بھائیوں۔ یہ صرف کسی مدرسے سے پڑھا ہوا عالم دین یہ اس کے لیے صرف نہیں ہے، یا جو مسجد کی محلے کی مسجد میں آنے والے پہلی صف کے نمازی ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے، یا جناب کبھی جو عید پڑھ لیتے ہیں یا رمضان میں مسجد میں آ جاتے ہیں ان کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں یہ سب جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سب کے لیے یہی حکم ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب چاہے وہ تعلیم کا نظام ہو، چاہے جناب وہ ہمارا معیشت کا نظام ہو، یا ہمارا عدالتی نظام ہو، یا ہماری پارلیمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا کوئی بھی حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بھائی پریشان ہوتے ہیں، قاری صاحب جی دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو اللہ حالات بہتر کر دے۔ حالات کدھر سے بہتر ہوں گے؟ ہم نے کوئی سلسلہ چھوڑا ہے ایسے ہی؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کوئی ایسا مسئلہ مجھے بتلائیں کہ جس میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم آگے نہ بڑھے ہوں؟ تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، کفار بڑے جناب آگے چلے گئے ہیں، ترقی کر گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم نے بھی جو کچھ ایمان تھا نا اس کو ہم اب اپنے گلے سے اتار کے ہم ان کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری حالت ہے۔ اور کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی معاملات درست نہیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، گھروں کے اندر پریشانیاں الگ ہیں، معاشروں کی پریشانیاں الگ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہمیں حکم تو یہ تھا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ میرے محترم بھائیوں ہم نے سب کچھ چھوڑ کے آگے ہم بڑھ چکے ہیں۔ کہاں سے خیر آئے، کہاں سے بھلائی آئے؟ ہر شخص جو ہے اس کا ایک ذاتی حلقہ احباب ہے یا ذاتی اس کی سوچ ہے، اس تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ معاشروں کو اس آیت پر لایا جائے، معاشروں کو اس آیت پر لایا جائے، اداروں کو اس آیت پر لایا جائے، پارلیمنٹ کو اس آیت پہ لایا جائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جہاں کہیں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اس بات کو قرآن و سنت پر پیش کرو۔ قرآن و سنت ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمارے تنازعات کا حل ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو اور صاحب قرآن پر پیش کرو، حل مل جائے گا۔ لیکن آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا۔ کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا سیکولر قسم کے لوگ، کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سیکولر بڑا جناب دیکھتے ہیں جب کفار کو رالیں ٹپک آتی ہیں ان کی اور عجیب قسم کی شیطانیت ان کے چہرے پہ چھا جائے، دیکھو جناب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں غالباً مصر کا ایک عالم تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا یا کوئی عرب ممالک کا تھا، کوئی عالم دین تھا، وہ اپنے شاگردوں کو بخاری پڑھا رہا تھا۔
تو ایک اسی طرح کا، جس طرح آج ہمارے بھی یہ عموماً جو میڈیا پہ چھائے ہوئے سیکولر بے دین لوگ ہیں، وہ جناب وہاں پہ آیا، ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا، اور آ کر آتے ہی اس نے سوال داغ دیا، لو جی تم بخاری پڑھا رہے ہو بچوں کو، اور جناب مغرب جو ہے، مغرب سمجھتے ہو نا، امریکہ اور یورپ، وہ جناب چاند پہ چڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فہم دیا ہوا تھا، کہنے لگے بات یہ ہے کہ بیٹھ جا یہاں پر، بیٹھ جا، نہ تو نے بخاری پڑھی ہے، نہ تو نے کہتے تو لوگ مغرب پہ چاند پہ چڑھ گئے، مغرب والے چاند پہ چڑھ گئے ہیں، اور جناب تم پرانی اسی اپنی بخاری پر ہو۔ تو شیخ صاحب کہنے لگے بیٹھ جا، بات یہ ہے کہ نہ تو ان کے ساتھ مل کر، نہ تو ان کے ساتھ مل کر چاند پہ چڑھا ہے، اور نہ ہی تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے پاس چڑھا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ یہ جو مغرب کی تم اتنی مدح کرتے ہو، یہ کفار یورپ اور امریکہ کی اتنی جناب تم تعریفیں کرتے ہو، اس میں کون سا کمال ہے؟ مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، مخلوق کہاں تک پہنچی ہے؟ چاند پر پہنچی ہے تو مخلوق تک پہنچی۔ کہتا مخلوق تک پہنچی ہے، اس سے آگے تو نہیں ہے۔ تو کہتا ہے یہ بخاری جو ہے یہ مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا رہی ہے، مخلوق کو کس کے ساتھ ملا رہی ہے؟ خالق کے ساتھ ملا رہی ہے۔ اور کہتا ہے ظالم، نہ تو مخلوق تک پہنچا، چاند پر پہنچا، اور نہ ہی تو خالق تک پہنچ سکا، افسوس ہے تیرے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوں۔ تو یہ حساب ہے آج لوگوں کا، پتہ نہیں کس اپنا اللہ معاف فرمائے کفار کی اندھی محبت کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ، کہتے ہیں جی وہ بہت آگے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہم بھی بڑے آگے چلے گئے ہیں، اللہ کرے ہم بھی پیچھے چلے جائیں۔ ہم بھی کہاں چلے جائیں؟ پیچھے۔ کتنا پیچھے چلے؟ 1450 سال، کم و بیش 1450 سال پیچھے چلے جائیں۔ جب جو ہے اسلام دنیا میں غالب تھا، جب کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپتی تھی، جب وہ ڈرتے تھے، جب اللہ کے فضل سے ایک ایک مسلمان گھر کے اندر اللہ اکبر سینکڑوں لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے ان کفار کے، اللہ کرے ہم اتنا پیچھے چلے جائیں۔ کیوں جانا پیچھے؟ نہیں، مشکل ہے، کہتے ہیں یہ پیچھے جانا بڑا مشکل ہے، کہتے ہیں آگے جانا ہے۔ اور آگے بھی کہاں جانا؟ جہاں پہ کفار وہ تو جہنم کے اندر گرے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم وہ تو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات کر، اللہ کی قسم وہ جہنم سے نکلنا چاہتے ہیں جس جہنم میں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں بے حیائی کرنے کے لیے، اور دل کی تسکین کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تالیوں کی گونج میں ان ظالموں نے بل پاس کیے ہوئے ہیں کہ جناب زنا بھی کر سکتے ہو، ہم جنس پرستی بھی کر سکتے ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ خودکشیاں کر رہے ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں، سکون کی بے چینی میں، جہنم کے اندر گرا ہوا معاشرہ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اور ہمارے سیکولر بے دین جو ہے مسلمانوں کو وہاں پہ پہنچانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو، ایسے لگتا ہے اللہ کی قسم، ہم تو اپنی بات کریں نا، دوں گا تو پتہ نہیں، کبھی کھول لیں تھوڑا سا کو فیس بک کھول لیں، لگتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ سوشل میڈیا ہے ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسے بے دین اور بے ایمان لوگ کیوں نہیں روک سکتے؟ روکیں ان کو۔ لیکن اللہ معاف فرمائے یہ ہماری ترجیحات میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہمیں جو حکم ملا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہمیں حکم ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ بات سمجھ آئے تب بھی، بات سمجھ نہ آئے تب بھی اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ ہے جی میری اور آپ کی کامیابی کا راز۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بات ماننے کی، اللہ کے رسول کی بات ماننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آداب اللہ۔